اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام جنات کی حقیقت سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، غیر مرئی مخلوق جنات جنہیں مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، کہیں بھوت، کہیں مانسٹر، کہیں پشاچ، سرکٹا، چڑیل، پچھل پیری، دسیوں کہانیاں آپ کو ہر قوم ہر مذہب میں ملیں گی۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے کہ وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کے اسرار جاننا چاہتا ہے، اسی لیے بھوت پریت جنات کا موضوع انسان کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ دین اسلام میں جنات کے متعلق واضح عقیدہ موجود ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور اس نے آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا کیا۔ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے اور رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ کراچی شہر سے ایک نوجوان عالم دین موجود ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، علمی حلقوں میں آپ بہت سراہے جاتے ہیں، مومنین آپ سے آپ کے انداز گفتگو، انداز خطابت کی وجہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مولانا سید علی سجاد آبدی صاحب کو۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام، خیریت سے ہیں آغا؟ کرم مالک۔ بہت شکریہ قبول کیجئے میری طرف سے، قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے، کہ آپ نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت کو نکالا۔ ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا، آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں۔ آغا، آج ہم نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ ان مسائل کو لے کے لوگ بڑی کنفیوژنس کا شکار ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ یہ بڑا فیوریٹ موضوع ہے۔ ایون جب لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، تو یہی موضوع ہوتے ہیں، سب اپنے قصے سناتے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمیں عقیدہ ہے کہ جنات کا ذکر وہاں موجود ہے، لیکن اس کی کوئی عقلی دلیل یا کوئی ایسا واقعہ کبھی آپ نے خود مشاہدہ کیا یا آپ تک بھی مومنین آتے ہیں، رسائی کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات آپ تک آئی کہ جس سے آپ کو لگے کہ یہ مخلوق ہے کیا؟ پہلے اس کے بارے میں ذرا ہمیں ڈیفائن کیجئے کہ جنات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا ہے، صحیح، تو پھر تو شک کرنے کی گنجائش ہے۔ بے شک۔ اور ابھی آپ نے سورہ رحمان میں کی ایک آیت کوٹ کی، اور اس سے آگے پھر عموماً پڑھنے والے قاریان جو ایک آیت بڑی مشہور و معروف آیت کہ عموماً یہ گھروں پہ لکھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اے جن و انس، جی، جبکہ نہ وہاں تو نہ یا ایھا الناس کہا گیا، کیا بات ہے، نہ وہاں پہ یا جنہ کہا گیا، بہت خوب، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ صحیح، یعنی پروردگار عالم جو نعمتیں دے رہا ہے وہ انسانوں پر بھی دے رہا ہے اور جنوں پر بھی دے رہا ہے، بہت خوب، ٹھیک ہے، اور وہ نعمتیں لے بھی رہے ہیں اور جھٹلا بھی رہے ہیں۔ کہ جنات جیسے انسان ہے ہر مذہب میں، صحیح، ہر مسلک میں، ایسی جن بھی ہیں ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، اور ان کے ہونے پر دلائل کے لیے کتابیں بھری ہوئی ہیں صحیح، کہ یہ ہیں، موجود ہیں۔ ایون یہ کہ آپ جب کربلا مولا آپ کو لے کے جائیں، اور جو جانے کے خواہش مند ہیں مولا ان کو لے کے جائیں، تو الہی ایک آمین، پورا مقام بنا ہوا ہے، مقام ظافر جن، بالکل موجود، اور مقتل میں روایتیں ہیں، اہل سنت علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا کہ ظافر جن ان کا پورا قبیلہ آیا۔ پھر اس کے علاوہ خود حضرت امیر المومنین علی بن اللہم ابی صلی طالب اللہ نے محمد و آل محمد، جنگ کی ہے، اور ایک نہیں کئی جنگیں جی کی جی، ہیں، ٹھیک ہے، جنگ بیر اللہ، بالکل بحر العلم۔ پھر اس کے علاوہ حضرت سلیمان نبی نے جنگ کی ہے جنات سے، کیا بات، ٹھیک ہے، اور حضرت سلیمان کے ساتھ ایک پورا قبیلہ اور لشکر جو ہے نا جنات کا چلتا تھا۔ سب کے سامنے ملک سبا کس بالکل، طرح سے تخت سبا اڑ کے آیا، آیا، تو وہ فرشتے تو نہیں لائے، جنات لے کے آئے، تو یہ ہیں، اور ان سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہاں ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا، آپ نے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، تو وہاں پہ جب وہ تخت بلقیس لانے والا واقعہ ذکر ہوا ہے، وہاں دو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ ایک تو جن نے کہا
کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور ایک عفریت کا بھی نام ملتا ہے, عفریت یا عفریت, یہ الگ مخلوق ہیں یا یہ جنات کی ہی کوئی نسل ہے؟ جنات کی نسلیں ہیں. اب جیسے انسانوں میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری نسلیں, رنگ و نسل الگ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے جسٹ لائک شیر آپ دیکھیں یا ببر شیر آپ دیکھیں یا چیتا آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مختلف قسمیں ملیں گی. بالکل ایسا ہی. جیسے بندر ہے اس میں آپ کو مختلف قسمیں ملیں گی, سانپ میں مختلف قسمیں ملیں گی, انسانوں میں مختلف قسمیں ملیں گی کہ کہیں کا انسان چھوٹا ہوگا, کہیں کا بہت طویل لمبا قامت والا ہوگا, کہیں کا کالا ہوگا, کہیں کا سفید ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جنات میں, اور یہ طے شدہ بات ہے. ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, اور اگر یہ کتاب آپ کو لائبریری سے بھی مل جائے گی اور مولانا سے بھی مل جائے گی, کیونکہ لکھی ہی مولانا قمبر عباس نقوی صاحب. بہت خوب. اور اس میں 2 واقعات انہوں نے بہت عجیب لکھی. اچھا. ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ یہ کسی کتاب سے انہوں نے کوٹ کیا. ٹھیک ہے. امام رضا کے حرم میں ایک بلند و بالا قد و قامت کا شخص داخل ہوا. مطلب وہ اس کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ نہ یہ عربی ہے نہ یہ اجمی ہے. مطلب وہ یہ کیا لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کہ دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کہیں اور سے ہی آیا ہے. میں مشابہت نہیں دے سکتا کہ یہ کس خطے کا کس ملک کا انسان ہے کا آیا. اور امام رضا کے حرم میں آپ کو پتا ہے جس وقت چلے جائیں وہاں رش ہے. بالکل ایسے ہی. ذریعہ آپ کو کبھی خالی ملتی نہیں. وہ لمحے بھر میں لوگوں سے کب نکلا اور کب آیا اور زری کے آگے لپٹ گیا, اور صرف ایک بات کہی جا رہا ہے کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا, مولا میں مرنا نہیں چاہتا. اچھا. بہرحال پتہ نہیں کیا ہوا, ایک دم سے آنکھیں اس کی لال سرخ ہوئی ہوئی ہیں, اور ریشے اس کی جو داڑھی ہے وہ آنسو سے تر ہو چکی ہے اس کی, اور ایک دم سے وہ جو ہے نا وہ زری سے نکلا ہے باہر اور صحن میں آیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راگ بن گیا. دیکھتے ہی دیکھتے راگ بن گیا. اب وہاں تو حرم امام رضا, ایسی چیز پہ وہ فوراً اس کو کور کرتے ہیں. علماء نے بتایا کہ یہ انسان نہیں تھا, یہ جن تھا. اس کو اپنی موت کا علم ہو گیا تھا. اور پھر اس واقعے کے ذیل میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ مخلوق ہے, اس سے آپ منحرف نہیں کر سکتے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ چڑیل, یہ بھوت, یہ پریت اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہے, ایسا کچھ نہیں. یہ فکشن کریکٹرز ہیں, یہ کہانی میں بنا دیے گئے. یہ صرف اور صرف جیسے وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ عمران سیریز ایک کتاب ہمارے بچپن میں آتی تھی, ہاں, تو اسی ٹائپ کے جو ہے نا یہ سارے ہم نے فرضی طور پہ خیالی پلاؤ بنا دیے, اور ان سب چیزوں کو ہم نے یکجا کر دیا. فطرت کردار اور یہ سارے. چڑیل دیکھی کس نے, دیکھی کس نے ہے تو دیکھی بھی ہوگی. اچھا کہیں تو رہتی ہوگی, کہیں تو بسیرا ہوگا. بھوت کہیں تو بسیرا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب نام ہے کہ میں تو بہرحال نہیں اتنے ناموں سے واقف, لیکن میرا اگر آپ موبائل میں آپ کو دکھاؤں, اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں دکھاؤں, تو شاید بہت سے میسیجز ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہنسی آئے گی, لوگ ایسے ایسے میسیجز کر رہے ہو. ہے ایک مخلوق ہی نہیں ہے نا, اللہ نے ایک مخلوق بنا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ جو بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں یا انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا؟ انہوں نے اصل یہ میٹر ہے سائیکو. ہاں, آپ کی نفسیات اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ اندھیرے میں سے جا رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے. آپ کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا. بالکل صحیح, کوئی نہیں چل رہا. یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کے ذہن سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے. اچھا چل رہی ہے تو آواز بھی تو دی ہوگی. اچھا مارا تو ہوگا. اچھا کچھ تو کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, بس میرے پیچھے چل رہا ہے. پیچھے چل رہا ہے یا گزر گیا پیچھے سے کوئی, بس ایسا لگا کہ آگے سے. دیکھیے جنات ہیں, جنات ہیں. اس سے آپ کسی طور پہ, میں پھر اپنے جملے کی تکرار کر رہا ہوں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں آسمان سے زمین پر ایک سوئی بھی پھینکوں, ایک ذرہ بھی پھینکوں, تو وہ انسانوں کے سروں پہ نہیں جائے گا, وہ جنوں کے سروں پہ جائے گا. ٹھیک ہے, اتنی تعداد میں. لیکن جب آپ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں, جب آپ نجف کی طرف دیکھتے ہیں, جب آپ مشہد کی طرف دیکھتے ہیں, بالخصوص جس وقت آپ سامرا اور بلد کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق ہے.
یہ بالکل درست بات کہی. آپ کو احساس ہوتا ہے کوئی مخلوق ہے. بالکل ایسا. میں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کے گنبد، مولا عباس کے گنبد کے اوپر، امام حسین نہیں، مولا عباس کے گنبد کے اوپر عجیب مخلوق کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے. بے شک بے شک ہے تو دیکھا ہے نا. پھر بالکل. آپ حرم مولا حسین میں جس وقت آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، امام حسین کے حرم میں، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سامنے سے آنے والا انسان ہے یا کوئی اور مخلوق کوئی ہے. اور مخلوق ہے. جس وقت آپ خلوت میں امام حسین سے بات کر رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے. آپ مجھ جیسے کو جب اندازہ ہو سکتا ہے تو ہر انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے. بے شک. مخلوق ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی یہ چیزیں کہ وہ بھوت اور چڑیل اور فلاں فلاں سرکٹا جی بہت یہ معروف. سرکٹا، یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے نا وہ کہانیاں ہمارے بچپن میں آتی تھی، چھوٹے چھوٹے کتاب سے آتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے، اب دور اس سے آگے نکل گیا، جدت کی طرف ہم آ گئے. صحیح. بہت زیادہ جدت کی طرف ہم آ گئے. اب جب جدت کی طرف آئے ہیں تو وہ والے معاملات پیچھے رہ گئے. لیکن اب جو چیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ طبقہ لگ گیا جو ایلیٹ کلاس ہے. ہاں یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی. اب وہ غریب طبقہ نہیں ہے، اب ایلیٹ کلاس اس میں لگ گیا کہ بھوت آ گیا، اس کے اوپر بھوت چڑھ گیا. چڑھا کیسے؟ کیا سیڑھی لگائی تھی؟ صحیح. سیڑھی لگا کے بھوت نہیں، بھوت چڑھا نہیں. یہ آپ کی اپنی سائیکو ہے. آپ کا بچہ اس وقت کسی ٹینشن میں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے وہ صحیح بات نہیں کر رہا تو آپ سمجھ رہے اس کے اوپر بھوت چڑھ گیا. اس نے آپ سے آواز بدل کے بات کر رہی، آپ سمجھ رہے بھوت. اور وہ تو پاکھنڈی بابا جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے تھے اور انہوں نے پورا ذائچہ کھینچا اور جن کیا اتارا، آپ کے بچوں کو 2 تھپڑ انہوں نے مارے، ٹھیک ہے، اور وہ جن اتر گیا بچے کا. بچہ سیٹ ہو گیا. میں تو سیٹ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا. وہ اس کی آپ نے جو ہے نا انکم کروا دی اپنی حلال کی کمائی سے. آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں، خود مرثیے کے بہت بڑا مرثیے کی دنیا کا نام جناب میر ببر انیس، کیا کہنے. واہ. ان سے واقعہ نقل ہے. کیا کہنے. اور کتاب میں ہے، اور کتابچہ ہے وہ بھی چھوٹا سا، ظافر جن کے نام سے. اس میں وہ واقعہ درج ہے، ایک ہی صفحے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر مولا نے ہمیں بیٹا دے دیا تو ہم اس کو امام حسین کا ذاکر بنائیں گے. اور اسی دوران میر انیس کی جو ہے نا وہ زوجہ بیمار تھی، اور طبیب نے کہا تھا کہ ان کو مکئی کھلاؤ. اور اس دور میں مکئی قریب ترین جگہ بھی جو تھی وہ 800 کلومیٹر تھی. 800 کلومیٹر کا فاصلہ. میر انیس بیمار، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل بھیج دیجیے گا. اب بچہ آیا، میر انیس پریشان بیٹھے ہوئے. اور جب پریشان بیٹھے میں بچے نے پوچھا استاد کیا میٹر ہے، کیا میٹر ہے، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بیٹا تم پڑھنے آئے ہو، کل آ جانا، کل پڑھا دوں گا. آپ پریشان کیوں؟ پریشانی بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی حل کر دوں. انہوں نے کہا طبیب نے کہا کہ مکئی چاہیے. لکھنے والوں نے اسے بھٹا بھی لکھا کیونکہ مکئی اور بھٹا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے 800 کلومیٹر دور ہے. کہا استاد میں لے کے آتا ہوں. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں، آپ استاد ہیں، آپ پریشان ہیں، میں شاگرد ہوں، میں لے کے آتا ہوں. اور بچہ گیا اور لمحوں میں واپس آ گیا. کیا ہوا؟ لمحوں میں واپس آ گیا، پوری جھولی میں بھٹے بھرے ہوئے تھے. میر انیس نے بھٹا چھوڑ، بیوی چھوڑ، بچے کو پکڑ لیا کہ تو ہے کون؟ انسان تو نہیں لگ رہا مجھے، اور یہ کام انسان کا ہے نہیں. میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا، اور تو لمحوں میں لے کے آ گیا. اب یہ بتا، تو اور قسمیں دی، اور پوری ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے، پورا واقعہ کہ قسمیں دی، اور قسمیں دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں ظافر جن کی نسل سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میر انیس نے وہ اس سے پوچھا کہ اب تو یہ بتا، تو مجھے بتا، میں پڑھاؤں گا بعد میں، اب تو مجھے یہ بتا کہ تیرے جد نے کربلا میں کیا دیکھا. اور اس نے میر انیس کو کربلا کی پوری رودات سنائی، اور میر انیس نے پورا اس میں مرثیہ لکھا، جو منظر کشی کی گئی ہے پورا مرثیہ لکھا. اور میر انیس نے اپنے دیوان میں لکھا کہ اس سے زیادہ انیس اب کچھ لکھ نہیں سکتا. اس سے زیادہ انیس کچھ لکھ نہیں سکتا. دیکھیے انشاءاللہ میری تو خواہش ہے کہ پروردگار مجھے بھی دیدار کرائے جناب ظافر جن کا، کہ میں ان سے بات کروں یا ملاقات کروں، اور جب ملاقات ہو تو میں ان سے کربلا کے واقعات پوچھوں. ہو سکتا ہے کہ میں برداشت نہ کر سکوں ان کی اس ہیبت کو، لیکن اب سے 50-60 سال پہلے تک لوگوں نے کربلا میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے، موجود ہیں، اور انہوں نے بڑی
बड़ा काम किया इस अजादारी में। صحیح जब इमाम हुसैन के की वसीयत थी कि जाफर तुम यहाँ से चले जाओ, फैल जाओ दुनिया में, और दुनिया में जाने के बाद हमारी शहादत को, हमारे पैगाम को आम करो, और उन्होंने बड़ा काम किया उस पे। और काम करने के बाद आज जिस तरह से इंसानों ने इस अजादारी पे वर्क किया है, काम किया, उसी तरह से जिन्होंने भी काम किया, और मीर अनीस के पूरे कबीले ने, जिन्नात के पूरे कबीले ने काम किया। जिन्नात में हर मसलक का, हर मजहब का, हर रंग का, हर नस्ल का जिन मौजूद है, और कुछ शरीर भी हैं, कुछ صحیح अच्छे भी हैं, कुछ इबादत गुजार भी हैं। आप उनको छेड़ेंगे तो वो आपको छेड़ेंगे, आप उनको नहीं छेड़ेंगे वो आपको नहीं छेड़ेंगे। हर घर में होते हैं, कुछ अपने होने का आपको अंदाजा इल्म दे देते हैं कि हम इस जगह नहीं आते, صحیح या इस जगह नापाकी नहीं रखना। जिन्नात को मिठाई बहुत पसंद होती है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूबसूरत गुफ्तगू की है आगा ने, और हमारी यकीनन हमारी मालूमात में इजाफा भी किया है और हमारे ईमान को तक़वियत भी अता की है। और मीर अनीस का जिक्र छेड़ा तो क्या कहें, मीर अनीस खुद अपने बारे में लिखते हैं कि किसी ने तेरी तरह से ऐ अनीस उरू से सुखन को संवारा नहीं। ये गुफ्तगू अगले एपिसोड में भी जारी रहेगी। इस एपिसोड के लिए जनाब मौलाना सैयद अली सज्जाद आबदी साहब और सज्जाद शाह जी को कायम टीवी कनाडा से इजाजत दीजिए। अपना और बिरदो नवाज सबका ख्याल रखिए और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।